حضور کا سگا چچا ابو لہب نے کہا تبن لک لہذا جمعتنا، محمد تیرا ڈولا نکلے، کیا اسی لیے تو نے ہم کو جمع کیا؟ یہ لفظ استعمال کیا، بڑے بددعائیہ کلمات، تبن لک، تبن لک، تیرا برا ہو، تیرا جنازہ نکلے، تیرا ڈولا نکلے۔ اللہ نے جب ابو لہب کو لعنت بھیجی تو انہی الفاظ کا انتخاب کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ناکام ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ اس وقت 40 لوگ اسلام لا چکے تھے۔ یہ 40 لوگوں کی جماعت کو لے کر حضور کعبے کے پاس گئے اور توحید کا اعلان کیا، اسلام کا اعلان کیا۔ یہ اعلان ہونا ہی تھا مکے والوں کے لیے، ان کی نظر میں سب سے بڑی رسوائی تھی، سب سے بڑی رسوائی تھی۔ چاروں طرف سے ان 40 لوگوں پر مکے والے ٹوٹ پڑے، تلواریں نکلیں، قریب تھا کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے جاتے۔ آپ کے ربیب حضرت حارث ابن ابی حالہ، حضرت ختیجہ کے پہلے شوہر کے لڑکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تو دوڑ کر آئے، اس مجمع میں گھسے اور اللہ کے رسول کو کھینچا، اپنے پیٹ کے نیچے چھپا لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ آپ پر اتنی تلواریں پڑیں، اس غصے کا بادل جب پھٹا تو شمع نبوت پر پہلا پروانہ مطاف کی زمین پر کعبے کے سامنے حضور پر اپنی جان نثار کر چکا تھا۔ حارث ابن ابی حالہ شہید کر دیے گئے۔ یہ پہلے مسلمان تھے جو شمع نبوت پر جس نے اپنی جان دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف یہاں سے آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آزمائشیں بھی آزمائشیں، جس کے سنتے 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 کان لوگوں کی قیامت تک پک جائیں گے، لیکن اس کو محسوس شاید دنیا نہ کرے۔ مکے کی فضا میں بلال کی چیخیں، خباب کی آہیں، زنیرہ کی آنکھیں، لبینہ ام عبیس اور نہدیہ کی پکار، آل یاسر کے چیخ، اور ام یاسر کو تو ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت یاسر کو تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ حضرت سمیہ کو اونٹوں سے باندھ کر جسم کے 4 ٹکڑے کروا دیے۔ یہ سب آزمائشیں تھیں، یہ سب امتحانات تھے، لیکن تعجب تھا، لوگ جان دے رہے تھے، مال دے رہے تھے، خون دے رہے تھے، بدن کے ٹکڑے کرا رہے تھے، لیکن کوئی کلمہ چھوڑنے کو تیار نہ تھا، کوئی نبی سے جدا ہونے کو تیار نہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کا 5واں سال ہوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہت ظلم بڑھ گیا ہے، اجازت ہو حبشہ جو موجودہ ایتھوپیا ہے وہاں چلے جائیں، وہاں کا بادشاہ ذرا نرم دل ہے، آرام سے رہیں گے۔ حضور نے اجازت دی۔ 11 مرد اور 4 عورتوں نے پہلی مرتبہ ہجرت کی۔ ان 11 مرد اور 4 عورتوں میں حضرت عثمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ تھی، حضرت رقیہ تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت ابراہیم اور ہاجرہ کے بعد اللہ کے راستے میں سب سے پہلے اس جوڑے نے ہجرت کی ہے، اس جوڑے نے ہجرت کی ہے۔ وہاں جا کر رہے، مکے والوں کو پیٹ میں درد کب بننے والا تھا، یہاں سے لوگوں کو بھیجا، یہاں سے لوگوں کو بھیجا۔ عبداللہ بن رمیہ عبداللہ بن امیہ اور عمر بن عاص، یہ دونوں گئے، بادشاہ کو بھڑکایا۔ بادشاہ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے بڑی شاندار تقریر بادشاہ کے سامنے کی،
کہا کہ اے بادشاہ ہم جاہل تھے، نادان تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ایک دوسرے کی گردن اڑاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مال میں خیانت کرتے تھے، بچیوں کو دفن کرتے تھے، عورتوں پر تہمت لگاتے تھے۔ ایسے میں ہم میں سے ایک شخص آیا جس کا حسب نسب سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا بتوں کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، جھوٹ نہ بولو، بچیوں کو دفن نہ کرو، مال میں خیانت نہ کرو، ایک دوسرے کے حق کو نہ مارو۔ اور اس نے مجھے ہمیں یہ چیزیں بتائیں، لہٰذا ہم اس پر عمل کرنے لگے۔ تو ان لوگوں نے ہمیں اللہ کا نام لینے کی بھی آزادی نہیں دی، اس لیے ہم آپ کے ملک آ گئے، ہم آپ کے ملک آ گئے، اب یہ یہاں بھی آ گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ان مظلوموں کو میں نہیں بھیجوں گا، تم واپس جاؤ۔ پھر دوسرے دن انہوں نے ایک نئی کوشش کی، کیونکہ وہ رومن امپائر کے ماتحت تھا، عیسائی گورنمنٹ تھی، تو لہٰذا پادریوں کو جا کر تحفے دیے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن امیہ نے، تو لہٰذا نے خوب دیا، کہا کہ کل ہماری سپورٹ کرنا، ایک پوچھنا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر صحابہ نے مشورہ کیا، صحابہ نے کہا کچھ بھی ہو حق کہیں گے، حق کہیں گے، وہ جو چاہے کرے۔ تو پھر جعفر ابن ابی طالب سردار مقرر ہوئے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے، جب بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ہم کو ہمارے رسول نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور کلمت اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں۔ یہ بات جب ختم ہوئی، نجاشی ایتھوپیا کے بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اٹھا کر کہا اللہ کی قسم تم نے جو کچھ عیسیٰ کے بارے میں کہا اس تنکے سے نہ ذرہ کم ہے نہ زیادہ ہے، بالکل ٹھیک کہا تمہارے رسول نے، بالکل ٹھیک کہا۔ آوازیں آنی شروع ہوئی اور اس طرح یہ سفارت ناکام واپس ہوئی۔